السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے اور نیکیاں اس میں سیو بھی کرنی ہیں اور اس کے ثواب کو بھی بچانا ہے اور نیکیاں کرنا بھی ہیں اور ان کاموں سے بچنا ہے جن سے ہماری نیکیوں کے ثواب جو ہے غارت ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ اول تو نیکی بندے کو کرنے ہی نہیں دیتا، لیکن جب بندہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کے نیت میں فطور لے کر آتا ہے، اور نیت جب بھی صحیح ہو جائے تو پھر اس کے طریقے کو، اس نیکی کے کرنے کے طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں جن اعمال کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے اور قرآن مجید کا پڑھنا ہے، تراویحاں ہیں، تہجد ہے، روزہ ہے، دعا ہے، استغفار ہے، صدقہ اور سخاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود شریف ہے، شب قدر کی میں جو ہے جاگنا ہے، اعتکاف ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں کچھ چیزوں کو اور بھی خیال رکھنا ہے، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کی قیمتی لمحات اور قیمتی گھڑیاں جو ہے ہم سے مس نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی بھی چوری ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ نماز میں چوری کیسے ممکن ہے؟ فرمایا جو رکوع سجدے نہ کرے ڈھنگ سے، اور جو قوما اور جلسہ نہ کرے۔ قوما کہتے ہیں رکوع سے کھڑے ہو کر اطمینان سے کھڑے ہونے کو، اور سجدہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کو۔ تو فرمایا جو قوما اور جلسہ نہ کرے وہ گویا کہ نماز کی چوری کر رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ رمضان المبارک میں بھی کچھ چور ہمارے ساتھ لگے ہیں، ہماری لائف میں لگے ہیں، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر ہمارے رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں کو اور نیکیوں کے موقع کو ہم سے مس کرانے کے لیے ہمارے پیچھے پیچھے لگے ہوئے۔ ان چوروں میں سے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ 7 بڑے چور ہیں، جن میں سے ایک چور تو ٹیلی ویژن ہے، LED وغیرہ گھروں میں لگی ہوئی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک چور ہے، یہ آپ کا وقت چوری کرے گا اور آپ کو ماہ رمضان میں بیہودہ ڈراموں اور رمضان ٹرانسمیشن جیسی لغویات میں لگائے رکھے گا اور عبادت سے محروم کر دے گا۔ 10-15 سال سے رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے پروگرامز آتے ہیں، اور اس میں جو ہے مسائل، وہ ایکٹرز جو پورے سال کے 11 مہینوں میں شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنی لائف سٹائل گزارتے ہیں اور بے آزاد ہو کر جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، رمضان آنے پر وہی شریعت میں دخل اندازی کرتے ہیں اور اختلافی مسائل کو اچھالتے ہیں۔ بہرحال جو رمضان المبارک میں ہمارے کچھ بھائی بہن جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے جو پروگرامز آتے ہیں خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں، اس میں لگ کر اپنے وقت کو وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے ٹیلی ویژن یا رمضان ٹرانسمیشن جیسے پروگرام یا ڈراموں میں ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ دوسرا چور ہے بازار، مارکیٹ۔ یہ چور بڑا شاطر ہے، یہ آپ سے وقت، آپ کا پیسہ دونوں لے اڑے گا۔ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بے مقصد آپ کو بازاروں میں گھمائے گا، چلو کچھ پسند آ جائے لے لیں گے، چلو چلتے ہیں۔ یہ جو ہے چور بازار میں لے جانے والا ہے۔ یہ بازار جو چور ہے وہ ہمارے رمضان کی قیمتی گھڑیوں کو چرا رہا ہے۔ نمبر 3 کچن یہ تیسرا چور ہے، اور یہ چور خواتین کو ٹارگٹ کرتا ہے اور رمضان میں انہیں طرح طرح کے پکوانوں ریسیپیز کے پیچھے لگا کر تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار سے محروم کرتا ہے۔ نمبر 4 سحری کی تیاری کے نام پر ایک یہ چوتھا چور ہے، یہ بظاہر بزرگ چور ہے، بہت ہی اللہ والے کی شکل کا چور ہے، مگر یہ آپ کو آدھی رات سے ہی سحری کی تیاری میں لگا کر آپ سے تہجد، نوافل اور دعاؤں کی گھڑیاں اور موقع سب چھین لے گا۔ نمبر 5 جو ہے فیس بک، یہ چور بڑا پروفیشنل ہے، یہ ہر دم آپ کے ساتھ ہوتا ہے،
یہ آپ سے نہ صرف آپ کا وقت چھین لے گا بلکہ آپ کو غیبت گالی گلوچ کا مرتکب بنا کر چھوڑے گا، آپ وہ غیبت کروائے گا۔ اور اسی طریقے سے چھٹا چور ہے گیم۔ بعض جگہ موبائل پر گیم ہوتے ہیں، بعض جگہ لوڈو وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ چور رمضان کے مہینے میں زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جہاں عموماً نوجوان فارغ ہوتے ہیں، انہیں رمضان میں کوئی کام نہیں ہوتا، بس سوائے اس کے کہ انہوں نے لوڈو گیم میں الجھائے رکھتا ہے۔ وقت کے ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ باہمی آپسی جھگڑے اور فساد کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتواں چور ہے نیند۔ یہ چور ظاہری طور پر جو ہے نقصان دہ نہیں ہے، مگر یہ بہت چالاک ہے۔ یہ آپ کو ماہ رمضان میں تھپکی دے کر دن کا اکثر حصہ سلائے گا اور آپ کو عبادتوں سے اور سعادتوں سے اور جو ہے نیکیوں سے محروم رکھے گا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ پتہ نہیں ہماری زندگیوں کا آخری رمضان نہ ہو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے ان میں سے اکثر لوگ یا کچھ لوگ ہمارے ساتھ اس رمضان میں نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے رمضان المبارک کے مہینے کو جو ہے قیمتی بنائیے اور ان 7 بڑے بڑے چوروں سے اپنے آپ کو بچا کر نیکیاں، توبہ، استغفار کرتے رہیے۔